دوستو آج میں تعمیراتی خامیوں اور غلطیوں کے بارے میں بات کروں گا۔ ایک ایسی غیر متوقع جگہ جو غلطی سے نتیجے میں بنی سے لے کر چین میں عمارت گرنے کا المناک واقعہ تک، ایسے تعمیراتی منصوبے جو منصوبہ بندی کے مطابق نہ ڈل سکے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ جرمن دارالحکومت کے مرکز میں ریڈیسن کلیکشن ہوٹل کے اندر واقع ایکوا ڈوم دنیا کا سب سے بڑا سلینڈریکل ایکویریم تھا جو 25 میٹر اونچا تھا اور اس میں 10 لاکھ لیٹر پانی کی مقدار تھی۔ ایکوا ڈوم ہوٹل کا مرکز تھا اور اس میں 1500 سے زیادہ انفرادی مچھلیاں جو 100 مختلف سپیشیز سے تعلق رکھتی تھی اس میں موجود تھی۔ یہاں تک کہ ایکویریم میں ایک شفاف لفٹ شافٹ بھی تھا جو ہوٹل کے مہمانوں کے لیے سوئمنگ فش کے قریب جانے کے لیے درمیان سے گزرتا تھا۔ ہوٹل کے بیچ میں اتنا بڑا ایکویریم ہونا پرکشش کے لیے نہ صرف مچھلیوں کی بلکہ ہوٹل کے مہمانوں اور تماشائیوں کی بھی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اسے باقاعدگی سے برقرار رکھنے اور صاف کرنے کی ضرورت تھی۔ تاہم 16 دسمبر 2022 کی صبح پورا ایکویریم اچانک پھٹ گیا اور سیکنڈوں میں اس نے 10 لاکھ لیٹر سمندری پانی ہوٹل کے لابی میں اور بالآخر باہر کی سڑکوں پر پھینک دیا۔ پانی کے اچانک پھٹنے نے ہوٹل کے اندرونی حصے کو تباہ کر دیا اور عمارت کے داخلی دروازوں کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ در حقیقت اتنی زیادہ مقدار میں پانی کے رش کی وجہ سے مقامی سیسموگرافز جو زلزلے کے جھٹکوں کو چیک کرتے ہیں انہوں نے اس کے جھٹکوں کو ڈیٹیکٹ کیا جو بہت خطرناک اور حیران کن تھے۔ شکر ہے یہ واقعہ صبح سویرے اس وقت پیش آیا جب علاقے میں صرف چند لوگ موجود تھے۔ ایکویریم کے گرنے کی وجہ سے صرف 2 افراد زخمی ہوئے جنہیں بعد میں ہسپتال لے جایا گیا۔ اگر یہ سانحہ پیک آورز کے دوران ہوتا تو حکام کے مطابق یہ گرنا ممکنہ طور پر بہت سے لوگوں کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا۔ گرنے کی وجہ جاننے کے لیے اس کی مختلف تحقیقات کی گئیں اور اس کی نشاندہی پرانی اور زنگ آلود مواد کی وجہ سے ہوئی۔ کچھ دوسرے ماہرین کے مطابق ایکویریم کے اندر گرم پانی اور باہر کی ٹھنڈی ہوا کے درمیان درجہ حرارت کا بڑا فرق جو مبینہ طور پر تھا جس کی وجہ سے اس کا پانی واقع سے ایک رات پہلے فریزنگ پوائنٹ سے بلو تھا جو اس کی پھٹنے کی وجہ بھی بن سکتی تھی، لیکن اسے ابھی تک ثابت نہیں کیا گیا کیونکہ یہ صرف اور صرف شک و شبہات پر مبنی ہے۔ آئیے اب دوسرے ناکام پروجیکٹ کی طرف جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ٹاور آف پیزا ہے جو یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ بھی ہے اور ہر سال 6 ملین سے زیادہ لوگ یہاں آتے ہیں۔ اسے پیزا کا لیننگ ٹاور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اٹلی کے سب سے زیادہ متعلقہ یادگاروں میں سے ایک ہے۔ دراصل یہ ٹاور ایک تعمیراتی خامی کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ اس ٹاور کی کنسٹرکشن 13ویں صدی میں شروع کی گئی تھی۔ یہ پیسا کیتھیڈرل چرچ کے فری سٹینڈنگ بیل ٹاور کے طور پر بھی استعمال کیا گیا۔ ٹاور کا 4 ڈگری جھکاؤ نمایاں ہے جسے 1173 میں اس کی تعمیر کے آغاز سے ہی دیکھا جا سکتا تھا۔ جب اس کی دوسری منزل تعمیر ہو رہی تھی تو ٹاور ایک طرف سے زمین میں ڈسنے لگا۔ چونکہ ٹاور ڈیلی اور غیر مستحکم قسم کی زیریں زمین کے اوپر بنایا گیا تھا اور صرف 3 میٹر گہری بنیاد کی وجہ سے ٹاور آہستہ آہستہ جھکنے لگا کیونکہ زمین ٹاور کے وزن کو سہارا نہیں دے سکتی تھی۔ مزید اب سوال یہ ہے کہ ان تمام سالوں میں ٹاور کس طرح برقرار رہا، یہ گرا کیوں نہیں اور کیوں اس پوزیشن پر کھڑا رہا؟ ایک ذرائع کے مطابق ٹاور صرف تعمیر کے وقت ہی برقرار رہنے میں کامیاب رہا کیونکہ تعمیر کا کام طویل عرصے تک رکا رہا جس کی وجہ جمہوریہ جینوا جو کہ اٹلی سے پہلے کی ریاست تھی اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ تنازعات میں گری ہوئی تھی۔ تعمیر میں اس وقفے کی وجہ سے زیر زمین مٹی کے پاس سالوں میں فٹ ہونے اور سخت ہونے کے لیے کافی وقت تھا۔ اگلی چند دہائیوں میں ٹاور کا جھکاؤ وقفے سے خراب ہوتا گیا اور آخر کار ایک مقام پر رک گیا کیونکہ تعمیر شروع ہونے کے تقریباً 200 سال بعد اس مقام پر تعمیر مکمل ہو گئی۔ 1990 کی دہائی تک 4 ڈگری کا جھکاؤ 5.5 ڈگری تک بڑھ گیا تھا اور اٹلی کی حکومت کو یہ فکر ہونے لگی کہ شاید تاریخی ٹاور گر نہ جائے۔ 1979 میں اٹلی میں پاویا کے ٹاؤن میں ایک اور ٹاور کے اچانک گرنے کے بعد پیسا ٹاور کو جلد ہی عوام کے لیے بند کیا گیا اور اس کے استحکام کے لیے کوششیں کی گئیں۔ وزن کم کرنے کے لیے گھنٹیاں ٹاور کے اوپر سے ہٹا دی گئیں جبکہ ڈھانچے کے جھکاؤ کو کم کرنے کے لیے کیبلز اور لینڈ کاؤنٹر ویٹ نصب کیے گئے۔ چنانچہ 21ویں صدی کے اختتام تک ٹاور کا جھکاؤ 4 ڈگری پر واپس آ گیا تھا۔ آج پیسا کا جھکاؤ والا ٹاور اٹلی میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی یادگاروں میں سے ایک ہے، خاص طور پر 800 سال سے زیادہ پہلے کی تعمیراتی غلطی کی وجہ سے جس نے اسے اپنا نمایاں جھکاؤ
دباؤ دیا۔ بعض اوقات غلطیاں حقیقت میں ایک اچھی چیز بن سکتی ہیں۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ایسی سیملر کنسٹرکشن مسٹیکس کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ بہت شکریہ دیکھنے کا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔